إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ذوالقعدہ ان مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ رب العزت نے خاص شرف بخشا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب سے زمین و آسمان کا نظام اللہ نے قائم کیا ہے، وقت کی تقسیم کی ہے سالوں میں اور پھر مہینوں میں اور پھر دنوں میں، تو اللہ رب العزت نے ایک سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، یعنی 12 اسلامی مہینے. ہمارے کیلنڈر میں، اسلامی کیلنڈر میں ان کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی ثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال اور اب ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ. یہ 12 مہینے اسلامی مہینے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں. اور جب سے زمین و آسمان کا نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ 12 مہینے اسی طرح اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے چل رہے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کو باقی مہینوں کی نسبت زیادہ احترام اور شرف عطا فرمایا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو. گناہ تو باقی مہینوں میں بھی حرام ہیں، یہ مہینے چونکہ زیادہ شرف والے ہیں تو ان میں گناہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے مسجد ایک مقدس مقام ہے، گناہ تو باہر بازار میں بھی اللہ کو ناراض کرنے والی
اور اللہ رب العزت کو غصہ دلانے والی چیز ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کر وہی گناہ کرتا ہے تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسجد میں آ کے گناہ کر رہا ہے، حالانکہ گناہ تو باہر بھی گناہ تھا، لیکن جگہ کی پاکیزگی اور تقدس کی وجہ سے گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، اس کی قباحت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت کی کوئی بھی نافرمانی کسی بھی وقت میں حرام ہے، لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں یہ چونکہ خاص شرف والے ہیں، اللہ نے ان کو خاص ایک تقدس عطا فرمایا ہے، تو ان مہینوں میں گناہ کرنا اور زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر تاکیداً ان مہینوں میں گناہ سے منع فرمایا ہے۔ تو 4 مہینے ہیں جن میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یکے بعد دیگرے، اور وہ ابھی شروع ہو چکے ہیں۔ ذوالقعدہ پہلا ہے ان میں سے، ذوالحجہ دوسرا ہے جس میں عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اور پھر محرم تیسرا ہے جو اسلامی کیلنڈر میں پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب ہے، رجب جو درمیان میں آتا ہے ترتیب میں۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں خاص احترام اور مقام والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا احترام فرض کیا ہے جب سے زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ کفار مکہ بھی چونکہ ابراہیمی ہونے کے دعوے دار تھے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لہٰذا وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، کیونکہ ہمیشہ سے انبیاء کی دعوت میں یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اللہ رب العزت کا بنایا قانون تھا۔ تو ویسے تو وہ کفر اور شرک میں لتھڑے ہوئے تھے، اللہ رب العزت کے باغی تھے، لیکن کچھ چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں جن سے وہ اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ نسبت کا اظہار کرتے تھے، جیسا کہ وہ حج کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، بیت اللہ کی نگرانی اور بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کرتے تھے۔ تو اسی طرح ان مہینوں کا احترام بھی وہ کرتے تھے، لیکن اس احترام میں ان سے کوتاہی یہ ہوتی تھی کہ وہ ان مہینوں کی ترتیب اپنی سہولت کے مطابق بدل لیتے تھے، کہ مہینوں کی ترتیب الٹ پلٹ کر دیتے کہ اس سال یہ مہینہ ہم پہلے لے آتے ہیں، اس کو بعد میں کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کفر میں اور زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کفر میں اور زیادہ آگے جا رہے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، کہ اللہ رب العزت کا جو طے کردہ امر ہے اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی لگائی ہوئی ترتیب کو اپنی مرضی سے بدل رہے ہیں۔ تو یہ ان کی کفر میں زیادتی، مزید آگے بڑھنا اللہ رب العزت نے اس کو قرار دیا ہے۔ تو ہمیں تو آج مسلمان معاشرے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، ان کے احکام اور آداب کیا ہیں۔ حرمت والے مہینوں کے نام بھی اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ 12 اسلامی مہینے ہیں، ان مہینوں کے نام اور ان کی ترتیب بھی معلوم نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ تو ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ذوالقعدہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے گناہوں سے اور زیادہ بچنا ہے اور نیکیوں میں اور زیادہ ہم نے کوشش کرنی ہے عام مہینوں کی نسبت بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے مقرر کردہ جو احکام ہیں، اللہ کا جو دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اس کی ہمیں پابندی کرنے، اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک انسان ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی میں کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے، سستی کر بیٹھتا ہے، وہ ندامت اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ رب العزت سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اور مومنوں کی یہ صفت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی ان سے ہو جاتی ہے، تو وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، تو اپنے گناہوں پر وہ ڈٹے نہیں رہتے، قائم نہیں رہتے، بلکہ فوری طور پر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ تو ایک مومن کا کام ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اگر کبھی اس سے گناہ ہو جائے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو جائے، تو فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے اور اس کام کو ترک کر دیتا ہے، دوبارہ اس کام کو وہ سوچتا بھی نہیں، کرنا تو دور کی بات۔ جبکہ کچھ لوگ باغی اور سرکش ہوتے ہیں، وہ مومنوں سے ہٹ کر دوسری راہ پہ چلتے ہیں، وہ نہ صرف اللہ رب العزت کے احکامات کو پامال کرتے ہیں بلکہ اللہ کی شریعت کو مذاق بناتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کو دنیا کے سامنے بے وقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑے مجرم ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں،
یہ مومن نہیں، یہ مسلم نہیں، یہ اللہ رب العزت کے باغی ہیں، یہ منافقوں کی طرز پر ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارا ایسا کام ہو رہا ہے جو اللہ رب العزت کے دین کو مذاق بنانے کے مترادف ہے، جو اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا ہے۔ ان میں سے ایک کفار کی نقالی ہے۔ کفار کی نقالی سے اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا ہے کہ کافروں جیسا نہیں بننا آپ نے کافروں سے الگ تھلگ شناخت اللہ نے آپ کی بنائی ہے، مسلمانوں کی، مومنوں کی، آپ نے اس پر کاربند رہنا۔ کفار سے محبت مودت نہیں کرنی۔ دیکھیں نقالی انسان کب کرتا ہے؟ کسی کو پسند کرتا ہے، لائک کرتا ہے، تب اس جیسا بنتا ہے نا۔ جو شخص مجھے پسند ہی نہیں، میں اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، میرے نزدیک وہ برا ترین ہے، تو میں اس جیسا کیوں بنوں گا؟ میں اس جیسا لباس کیوں پہنوں گا؟ میں اس جیسی شکل کیوں بناؤں گا؟ میں اس جیسا حلیہ کیوں اختیار کروں گا؟ کیونکہ مجھے تو اس سے نفرت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں اس جیسا بنوں گا ہی نہیں کبھی بھی۔ اتفاق سے بھی کبھی ایسا ہو تو میں اپنی صورتحال کو بدلنے کی کوشش کروں گا تاکہ میرے اس سے ایک جو میرا فرق ہے وہ جدا ہو جائے، لوگوں کے سامنے آ جائے۔ نقالی اور مشابہت انسان تب ہی کسی کی اختیار کرتا ہے جب اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہیں بنانا، ان سے محبت نہیں کرنی، ان سے پیار نہیں کرنا۔ فرمایا کہ ان کی محبت آپس میں ایک دوسرے سے ہوتی ہے، کافروں کی کافروں سے محبت ہوتی ہے۔ مسلمانوں سے کبھی وہ خیر خواہی نہیں کر سکتے، کبھی مسلمانوں کی محبت ان کے دل میں نہیں آ سکتی۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے بھی اگر کوئی ان سے محبت کرے گا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی مسلمان کہتا ہو، کتنا ہی مومن گردانتا ہو، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ فرمایا کہ ظالم قوم کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے ظالم لوگ جو کفار کی نقالی اور ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ یہود و نصارہ ہیں۔ اب فرق آپ نے ذرا غور کرنا ہے۔ فرق یہود و نصارہ وہ ہیں جو آسمانی ادیان کو ماننے والے ہیں، جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، اگرچہ ان میں انہوں نے تحریف کر دی ہے، لیکن بنیادی نظریہ اللہ رب العزت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں ان کا ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے نبی اور رسول بھیجے ہیں مختلف ادوار میں، اور یہود موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے کہ وہ اللہ رب العزت کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کو بھی جزوی طور پر مانتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہدایت نازل کی ہے، وحی نازل کی ہے، کتابیں نازل کی ہیں، ان کا تصور اس بارے میں بھی مثبت ہے۔ وحی الہی کو مانتے ہیں، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ ہم انجیل کو ماننے والے ہیں۔ یہی ایک قدر ہے جو مسلمانوں میں اور ان میں مشترک ہے کہ وہ اللہ کو، رسولوں کو اور کتابوں کو مانتے ہیں، اگرچہ مکمل طور پر نہیں مانتے لیکن کچھ نہ کچھ مانتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ تم یہود و نصارہ کی خواتین سے، اہل کتاب جو ہیں ان کی خواتین سے نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں، بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں، تم ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ پھر آگے باقی مسالے اور باقی مفاسد جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ جس طرح نکاح میں ہم مسلمان سے نکاح کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ خاندانی طور پر، معاشرتی طور پر یہ لوگ کیسے ہیں، شادی کرنے کے بعد بچوں پر کیا اثر پڑے گا، خاندانوں پر کیا اثر پڑے گا، لڑکا اس کی مصروفیات کیا ہیں، اس کے فکر کیا ہے، اس کی وہ سوچتا کیا ہے، کل کو ہم شادی کریں گے تو پھر آگے معاملات کیا ہوں گے، یہ تو سارا کچھ دیکھا جاتا ہے۔ نہیں تو مسلمانوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، یہ وہاں بھی دیکھا جائے گا کہ ایک مسلمان جو ان کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ خود ایمان میں کتنا پختہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان سے ہی منحرف ہو جائے، شادی کرنے کے بعد اس عورت کے پیچھے لگ جائے، کیونکہ خود ایمان میں اتنا پختہ نہیں ہے، عمل میں اتنا پختہ نہیں ہے، معاشرہ ماحول کہاں کیسا ہے، کس ماحول میں رہ کر اس نے شادی کری، یہ ساری چیزیں ان کی بحث الگ ہے۔ لیکن اہل کتاب کی عورتوں سے اللہ رب العزت نے نکاح کی اجازت دی ہے اگر وہ پاک دامن ہوں تو۔ اس کے باوجود ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کو لائک کرنا، ان کی نقالی کرنا سختی سے منع فرمایا۔ کتنے موقع ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، نصارہ کی مخالفت کرو، میں یہ کام اس لیے نہیں کر رہا، یہودی کرتے،
اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، پوچھا کیوں رکھتے ہیں، بتایا انہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، تو ہم اس خوشی میں، موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھنے والے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تمام انبیاء بھائی ہیں آپس میں، تو میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب نجات دی تھی 10 محرم کو، تو میں بھی روزہ رکھوں۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں ارشاد فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ 10 محرم کو صرف 10 محرم کو یہود روزہ رکھتے ہیں، تو میں یہودیوں کی مخالفت کروں گا، 9 کو بھی اور 10 کو 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ اندازہ کریں روزہ، پھر موسیٰ علیہ السلام کی سنت اور طریقہ، پھر موسیٰ علیہ السلام کی آزادی اور ان کی قوم کی آزادی پر اظہار تشکر، اور پھر کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں سے مشابہت اگر لازم آتی، دیکھنے والوں کو ایسا لگے گا کہ یہ تو یہودی بھی 10 کا رکھتے ہیں، یہ بھی 10 کا رکھتے ہیں، لہٰذا میں آئندہ زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، ترجمان القرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ فرماتے ہیں لوگوں کو کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، صرف 10 کا روزہ رکھنے سے لوگوں کو لگے گا تم یہودیوں کے ساتھ ہو۔ اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، یہود سے اپنے آپ کو جدا گانا، تشخص دینا، آپ نے یہودیوں کی مشابہت نہیں کرنی، اسی طرح نصارہ کی، اسی طرح دیگر اقوام، اور جو دیگر اقوام ہیں جو سماوی ادیان کو مانتی نہیں ہے، جن کا کوئی آسمانی مذہب نہیں ہے، جن کے پاس اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، ان کی عورتوں سے تو نکاح بھی حرام ہے، کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے ایک مسلمان نکاح کر سکتا ہے بعض شروط اور بعض ضوابط کے ساتھ جو شریعت میں بیان ہوئے ہیں، لیکن اپنی جو مسلمان لڑکی ہے وہ کسی یہودی نصرانی کے ساتھ نکاح میں نہیں دی جا سکتی، سختی، یہ تو یعنی کہ مسلمان کر ہی نہیں سکتا، اس کی اجازت ہی نہیں، سرے سے وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، وہ تو کوئی بدکاری ہے، زنا ہے۔ ہاں، یہود و نصارہ کے علاوہ باقی جو کافر ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی نہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ بھی مسلمان مرد نکاح نہیں کر سکتا، تو جن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے ان کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، تو جن کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں، وہ اتنے بڑے کافر ہیں جو ہندو ہوں، بدھ مت ہوں، یا سکھ ہوں، یا دیگر جتنے بھی ہیں، وہ اہل کتاب تو نہیں ہے، ان کی نکالی کیسے جائز ہو گئی، ان کی مشابہت اختیار کرنا کیسے جائز ہو گیا؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ابھی پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی میں ہولی، یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، ہندوؤں کا ہولی منائی گئی، کس نام پہ جی؟ یہ تو محض ایک تفریح ہے، یہ تو ایک کھیل ہے جی۔ اندازہ کریں، آپ ان کا مذہب پڑھ کے دیکھیں، باقاعدہ ان کی مذہبی کتابوں میں اس تہوار کا ذکر ہے کہ وہ شروع سے اس کو مناتے آئے ہیں، بطور مذہب مناتے ہیں وہ اس کو۔ ایک ہے کھیل، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، کوئی بھی کھیل ہے، وہ آپ کسی کافر سے کھیل لیتے ہیں اس کے ساتھ مل کے، چلو ایک یہ محض کھیل ہے، یہ کوئی مذہبی اس کا بیان پیچھے سے کوئی پس منظر نہیں ہے، نہ وہ مذہب سمجھ کے، کرکٹ کون مذہب سمجھ کے کھیلتا ہے، تو آپ کھیل لو، لیکن ہولی جو ان کا ایک مذہبی تہوار ہے آپ ان کے ساتھ مل کے مناتے ہیں، تو یہ یہود و نصارہ بلکہ ان سے بھی بڑے جو کفار ہیں جن کی عورتوں سے بھی نکاح کسی صورت جائز نہیں کیا اسلام نے، یہ ان کے ساتھ محبت اور پیار اور ان کی نکالی اور ان کی مشابہت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم، بالکل جیسے قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ جو یہود و نصارہ کو لائک کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہو جائے گا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکالی کرتا ہے کسی قوم کی، کافر قوم کی نکالی کرتا ہے، فہو منہم، اس کا شمار انہی میں سے ہو جائے۔ اندازہ لگائیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کل کو میدان محشر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ کس منہ سے جاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو انہی میں سے ہیں جو ان کی نکالی کرتے ہیں، ان کی نکالی کر کے کیا آپ حوض کوثر کا جام پی پاؤ گے؟ کامیابی کہاں سے ملے گی آپ کو؟ قطعاً نہیں، یہ کوئی ہلکا اور چھوٹا اور کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ اللہ رب العزت کی جو وحی ہے اور اس کی شریعت، اس کا مذاق ہے۔
اللہ رب العزت نے آپ کو ہدایت دی ہے، آپ کو توفیق دی ہے، آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ ہندوؤں کے ساتھ یا یہود و نصارہ کے ساتھ ان کے مذہبی معاملات میں مل کے کوئی کرسمس کا کیک کاٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ نے وعیدیں سن لی ہیں کہ آپ کا شمار انہی میں سے ہے۔ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں ایک ٹک ٹاکر ہے، وہ داڑھی کا مذاق اور داڑھی منڈوانے کا، داڑھی شیو کرنے کا وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور نوجوانوں کو اس طرح راغب کر رہے ہیں بھی آپ داڑیاں منڈاؤ۔ دیکھیں ایک شخص کی کوتاہی ہے، وہ سمجھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا حکم مبارک ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ، اس سے کوتاہی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، شرمسار ہوتا ہے۔ اللہ کسی دن توفیق دے گا، اس کو داڑھی رکھ لے گا، یا کم از کم اس کے اندر یہ جرأت اور بے باکی تو نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یا میں اس کو حلال اعلان اور میں اس کو فخریہ طور پر کرتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا یہ سرکش اور باغی ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، کوئی قرآن کریم کی آیات کو مذاق بنا رہا ہے وائرل ہونے کے لیے، غلط سلط پڑھ کر جان بوجھ کے، یہ اللہ کی آیات کا مذاق ہے۔ ایسے لوگ یہود و نصارہ کفار کے ساتھی ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر یہ ذکر کیا کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے وہ منافق ہو سکتے ہیں، وہ کافر ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں اللہ کی آیات کا مذاق اڑا سکتے۔ فخریہ طور پر اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں کفار اور ان کی مشابہت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اخبرنی عن الصلاۃ، اللہ کے رسول مجھے نماز بتائیے، نماز کے بارے میں کچھ بتائیے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کن وقتوں پہ پڑھنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز پڑھو، جب طلوع فجر ہوتی ہے صبح کی نماز پڑھو، پھر جب سورج طلوع ہونے لگے نا، سورج طلوع ہونے کو تھوڑا سا نکل آتا ہے، تو فرمایا جب تک مکمل طور پر طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک نماز سے رکے رہو، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، پھر جب غروب ہو رہا ہوتا ہے، پھر جب سر پہ کھڑا، 3 وقت ایسے ہیں نا جب نماز منع ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت نماز نہیں پڑھنی، نماز سے رک جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا ہینا یسجد لها الکفار، اس وقت کافر نماز سجدہ کرتے ہیں، کافر اس وقت سجدہ کرتے ہیں، اس لیے میں مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتا کہ اس وقت اللہ کو سجدہ کریں۔ اندازہ کریں کہ جن کافروں کی مشابہت اتنی کبھی ہے، اتنی سنگین ہے کہ سجدہ جو اللہ رب العزت کے قریب کرنے والا ہے، اگر وہ کافروں کی مشابہت میں ہوگا تو اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ اس وقت آپ نے نہیں کرنا کیونکہ کافر کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا جوتا پہنا ہوا ہے، آپ کا جوتا صاف ستھرا ہے، آپ اس میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں۔ ابھی ہمارے ہاں تو صفیں ہیں، قالین ہیں، معاملات اس طرح کے ہیں، پچھلے ادوار میں کچی جگہیں ہوتی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوتے میں نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ ہاں تعلیم فرما دی کہ جوتے کو دیکھ لو اچھی طرح، اس میں کوئی گندگی وغیرہ لگی ہے تو اس کو صاف کر لو، صاف کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، مٹی پہ اچھی طرح رگڑو گے صفائی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ اس میں نماز پڑھو۔ اور کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جوتا پہن کے نماز پڑھنا منع ہے، فرمایا پڑھ لو جوتے میں نماز۔ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتے میں نماز پڑھنا ممنوع سمجھتے ہیں۔ اندازہ کریں اس قدر کفار کی مشابہت کو حرام قرار دیا، اس قدر منع کیا کہ کافروں جیسا آپ نے نہیں دکھنا، کافروں جیسا کام نہیں کرنا، کافروں جیسے نہیں بننا۔ مسلمانوں کا ایک جداگانہ تشخص ہے، اللہ رب العزت نے ان کا ایک ڈریس کوڈ جاری کیا ہے، ان کی صورت اور شکل، ان کا حلیہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی صورت میں ایک بتایا ہے۔ اس کو چھوڑ کے کافروں، یہودیوں اور نصرانیوں اور پھر ہندوؤں، پھر پتہ نہیں کن کن لوگوں کی مشابہت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ان کی نقالی کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی جو شریعت اللہ کی نازل کردہ تعلیمات ہیں، ان کا مذاق ہے۔ کسی میں کوئی کوتاہی ہے اس کوتاہی کو دور کرے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو مجرم سمجھے، اس پر جری نہ ہو جائے، اس پر فخر نہ کرنے لگے اور اس کو جائز بنا کر لوگوں کے سامنے پیش نہ کرنے لگے، ورنہ وہ اللہ کے ہاں ملعون ہو جائے گا، وہ اللہ رب العزت کی ہدایت سے محروم ہو جائے گا، ظالم لوگوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔